السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا۔ سورہ الاعلیٰ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک کی تلاوت اور ترجمانی پیش کیا۔ گزشتہ 3 آیتوں کا مطالعہ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ اب ان آیات کے اندر والذی اخرج المرعى، اصل میں یہاں پر لفظ مرعى استعمال ہوا جو جانوروں کے چارے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن سیاق کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں صرف چارہ مراد نہیں بلکہ ہر قسم کی نباتات مراد ہیں جو زمین سے اگتی ہیں۔ نباتات کی زندگی سے ایک لطیف اشارہ یہ ملتا ہے کہ ہر پودے کو کٹنا ہے اور ہر ذی حیات کو ختم ہونا۔ یہ اشارہ حیات دنیا اور حیات آخرت کے تذکرے کی جو صورت میں ہے عین مطابق ہے، جو آگے فرمایا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، پر تم حیات دنیا یعنی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور ابدی ہے، پائندہ ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ حیات دنیا پیڑ پودوں کی مانند ہے، پیڑ پودے خشک سیاہی مائل ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح حیات دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ بقا صرف آخرت کی زندگی، رہنے والی چیز جو ہے صرف آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی اللہ صرف بہار ہی لانے والا نہیں بلکہ خزاں بھی لانے والا ہے۔ اس آیت میں جب جس نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا، یعنی صرف اچھا ہی اچھا نہیں والا بلکہ خزاں بھی آنے والا ہے، حالات بدلیں گے بھی بگڑیں گے بھی، وہ بھی دونوں جی۔ تمہارے آنکھیں اس کی قدرت کے دونوں کرشمے دیکھ رہی ہیں۔ ایک طرف وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے جن کی تازگی اور شادابی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا، اور دوسری طرف اسی نباتات کو وہ زرد، خشک اور سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور سیلاب خشک و خاشاک کی صورت میں بہا لے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی یہاں اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا۔ کسی کو بھی اس میں غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف بہار ہی اچھا ہی دیکھے گا، خزاں سے بھی اس کو سابقہ پیش آئے گا۔ اور یہ مضمون ہمیں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی تذکرہ ملتا ہے، سورہ یونس میں اور سورہ کہف آیت نمبر 45 میں اور سورہ حدید آیت نمبر 20 میں ملتا ہے۔ تو یہ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے واسطے سے ان کی امت کے لیے ایک عظیم خوشخبری آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ خوشخبری کا آغاز اس امر سے ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے حفظ کی ذمہ داری اور اس کے سلسلے کی کلفت و مشقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی گئی۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے تو تم بھولو گے نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عکس کر کے قرآن کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد ان کا رب ذمہ دار ہے کہ جو کچھ اس نے انہیں پڑھایا ہے وہ ان کے دل اور دماغ سے فراموش نہ ہوگا۔ یہ خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت و طمانینت پہنچانے والی ہے۔ آپ کو یہ عظیم اور حسین و جمیل قرآن بہت محبوب تھا۔ اس سے محبت کے جذبے، اس کے لیے شدت حرص اور اس کے سلسلے میں عظیم ذمہ داری اور جوابدہی کے احساس کے تحت آپ اس کی ایک ایک آیت دہراتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ کے پاس قرآن مجید لاتے تو آپ اسے ادا کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے، اس خوف سے کہ کہیں اس کا کوئی لفظ آپ بھول نہ جائیں، یہاں تک کہ آپ کو سکون و طمانینت بخشنے والی عظیم خوشخبری آ گئی کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے۔ ان آیات میں آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری عقیدے کی اساس اور بنیاد کے سلسلے میں سکون اور طمانینت عطا کرتی ہے۔ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنے نبی کے دل میں اسے محفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ اللہ کی نگرانی اور محافظت ہے۔ یہ دین اس کے نزدیک بزرگ ہے۔ اس کی میزان میں اس امر کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں بھی اور قرآن میں جس مقام پر بھی کوئی حتمی وعدہ کیا جاتا ہے یا کوئی دائمی قانون بیان ہوتا ہے، اس سے متصل یہ حقیقت ضرور واضح کی جاتی ہے کہ اللہ کی مشیت مطلق اور ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ کسی چیز کی پابند نہیں، حتیٰ کہ اس پابندی سے بھی ماورا ہے جو خود اس کے وعدے اور اس کے قانون سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ وعدہ اور قانون سے بھی بالا تر ہے۔ قرآن اس حقیقت کو واضح اور ثابت کرنے کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہتا ہے، جیسا کہ اس سے قبل بہت سے مقامات پر گزر چکا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور ابن مردیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ مجاہد اور قلبی کہتے ہیں کہ جبریل وحی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے اندیشے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس بات کا کوئی اندیشہ آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں گے۔ یہ دراصل تیسرا موقع ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عکس کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کے دو مواقع سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 جس کے بیک گراؤنڈ پس منظر میں ہمارے سامنے بات آ گئی، اور سورہ قیامہ آیت 16 تو 19 میں گزر چکے ہیں۔ اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جس طرح معجزے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، اسی طرح معجزے کے طور پر میریکل کے طور پر ہی اس کا لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا تھا، اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا گیا تھا کہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھول جائیں یا اس کے کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا ہم معنی لفظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو جائے۔ یعنی اتنا محتاط یہ کیا گیا تھا، اتنی اس سے جو ہے پھر اللہ ماشاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ یعنی اس کے دو مطلب مفسر نے لیے ہیں، ایک یہ کہ پورے قرآن کا لفظ بلفظ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جانا آپ کی اپنی قوت کا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ چاہے تو اسے بھلا سکتا ہے، اللہ چاہے تو اسے بھلا سکتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بنی اسرائیل آیت نمبر 86۔
اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تمہیں عطا کیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان لاحق ہو جانا اور آپ کا کسی آیت یا لفظ کو کسی وقت بھول جانا اس وعدے سے مستثنیٰ ہے۔ وعدہ جس بات کا کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر قرآن کے کسی لفظ کو نہیں بھول جائیں گے۔ اس مفہوم کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے دوران میں ایک آیت چھوڑ گئے۔ نماز کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے پوچھا کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا تھا۔ یہ ہے اس آیت کی ضمن میں جو ہے تفسیر۔ پھر آگے فرمایا جا رہا آگے کہ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی ویسے تو تفسیر ہے، ویسے تو الفاظ عام ہے اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہو یا مخفی یعنی چھپی ہوئی ہو۔ لیکن جس سلسلے کلام میں یہ بات ارشاد ہوئی اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جو قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اور بھول جانے کے جس خوف کی بنا پر آپ ایسا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے آپ کو اطمینان دلایا جا رہا کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ یہ ہے اللہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہا کہ آپ جو ہے ایک تو یاد بھی کروا دیں گے اور دوسرا یہ کہ جو ہے بھولیں گے بھی نہیں۔ اور اس کی مزید تفسیر جو فی ظلال کے اندر جو مفسر سید قطب شہید لکھتے ہیں کہ یہ اعلان اس سچے وعدے کے بعد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بھولیں گے نہیں۔ یہ اعلان اللہ کی مشیت کے عام اور مطلق ہونے کو واضح کرنے کے لیے ہے تاکہ مومن کو یہ معلوم رہے کہ معاملہ اللہ کی مشیت کے دائرہ کار میں ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی مشیت کی طرف متوجہ اور اس سے آس لگائے رہے، حتیٰ کہ اس چیز میں بھی جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہو۔ اس طرح قلب اللہ کی مشیت سے مربوط اور متعلق رہے گا اور اس تعلق کے نتیجے میں وہ ہمیشہ جو ہے زندہ رہے گا۔ اس ضمن میں اکثر مفسرین اردو کے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ جو آیتیں عارضی اور وقتی نوعیت کی تھیں اور جو منسوخ ہونے کو تھیں اللہ انہیں بھلا دے گا، یا وقتی طور پر تلاوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان ہو سکتا تھا، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اصل حقیقت وہی ہے جو سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے فرمائی۔ اس طرح کی آیات میں اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا کہ اللہ کی مشیت ہی سب کچھ ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہی سب کچھ ہے۔ ہر کام اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، ہر کام دنیا کا سنتے نام بارہ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کوئی پتا ہلتا نہیں، تو ہر کام دنیا کا اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ حفظ قرآن بھی اس کی مشیت ہی سے متعلق ہے، اور یہ کہ اس کی مشیت غیر محدود اور مطلق ہے۔ یہی تحقیق مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ بھی جو ہے نے کی ہے۔ تو یہ اس اور اوپر قرآن مجید کے تحفظ اور اس سے استثناء کر کے اللہ کی مشیت کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا اس آیت میں اس کی علت بیان کی گئی، اور یہ حقیقت واضح کی گئی کہ جو اللہ ظاہر اور پوشیدہ ہر شے کو جانتا ہے
اور جو معاملے کے تمام اطراف و جوانب سے آگاہ ہے اسی کے علم اور اسی کی حکمت کے تحت سب کام انجام پاتے ہیں. یعنی کوئی چیز اللہ کے علم اور حکمت کے بغیر نہیں ہوتی. تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باخبر ہے، بلکہ ہر چیز جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے تحت انجام پاتے ہیں. اس کی حکمت جو اس کے کامل اور جامع علم کی بنیاد پر قائم ہے. اللہ کی حکمت جو ہے اس کے کامل کمپلیٹ ٹوٹل علم کی نالج کی بنیاد پر ہے. معاملات کے تمام پہلوؤں کو جاننے کے نتیجے میں جو کچھ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی روشنی میں جو تفسیر ہمارے سامنے آئی ہے اسے صحیح طور سے سمجھنے اور اس پیغام پر عمل کرنے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.